بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیویوں کے بعض زیادتیوں پر ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی تھی کہ 1 مہینے تک ان کے پاس نہ جاؤں گا تاکہ ان کو تبن ہو، اور علیحدہ اوپر ایک حجرے میں قیام فرمایا۔ لوگوں میں یہ شہادت ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت اپنے گھر میں تھے۔ سنا تو دوڑتے ہوئے تشریف لائے۔ مسجد میں دیکھا متفقہ طور پر بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج اور غصے کی وجہ سے رو رہے ہیں، اور بیٹیاں بھی سب اپنے اپنے گھروں میں رو رہی ہیں۔ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ بھی اپنے مکان میں رو رہی تھیں۔ فرمایا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کیا میں ہمیشہ سے ڈرایا نہیں کرتا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی کوئی بات نہ کیا کرو۔ اس کے بعد مسجد میں تشریف لے۔ وہاں ایک جماعت منبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر وہاں بیٹھے رہے، مگر شدید رنج سے بیٹھا نہ گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ تشریف فرما تھے اس کے قریب تشریف لے گئے، اور حضرت رحاب رضی اللہ عنہ ایک غلام کے ذریعے جو 2 بار ذریعہ زاد پر پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے، اس نے اندر حاضری ہونے کی اجازت چاہی۔ خدمت ہو کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے اجازت مانگی، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت رحاب رضی اللہ عنہ نے آ کر یہی جواب عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا، میں نے عرض کر دیا تھا مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ مایوس ہو کر منبر کے پاس بیٹھ گئے۔ بیٹھا نہ گیا تو پھر تھوڑی دیر میں حاضر ہو کر حضرت رحاب رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اجازت چاہی۔ اس طرح 3 مرتبہ پیشی آ کر بے تابی سے غلام کے ذریعے اجازت حاضری کی مانگتے رہے۔ آدھی سے جواب میں سکوت اور خاموشی ہی ہوتی۔ تیسری مرتبہ جب لوٹے گئے تو حضرت رحاب رضی اللہ عنہ نے آواز دی اور کہا کہ تمہاری حاضری کی اجازت ہو گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حاضر خدمت ہو کر دیکھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوری پر لیٹے ہوئے تھے جس پر کوئی بھی چیز نہیں بچھی تھی۔ اس وجہ سے جسم زار بوریوں کے نشانات بھی آبر آئے ہوئے تھے۔ خوبصورت بستر پر نشانات صاف نظر آ رہے تھے، خوبصورت بدن پر نشانات صاف نظر آ رہے تھے، اور سر پر ایک چمڑے کا تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ کیا اور سب سے اول تو یہ پوچھا کہ آپ نے بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس کے بعد میں نے وسانگی کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قریشی لوگ عورتوں پر غالب رہتے تھے، مگر جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ انصار کی عورتیں مردوں پر غالب ہیں۔ ان کو دیکھ کر قریش کی عورتیں بھی ان سے متاثر ہو گئیں۔ اس کے بعد میں نے ایک آدھی بات اور کی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ نور پر صبح کے آثار ظاہر ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ گھر کا کل سامان یہ تھا: 3 چمڑے بغیر داغات دیے ہوئے اور ایک مٹھی جو کونے میں پڑی ہوئی تھی۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، آ کر دیکھا تو اس کے سوا کچھ نہ دیکھ کر رو دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہ روں کہ بوری کے نشانات آپ کے بدن مبارک پر پڑ رہے ہیں، اور گھر کی کل کائنات یہ ہے کہ جو سامان ہے۔ پھر بھی میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کیجیے کہ آپ کی امت بھی وسعت ہو، اور یہ روم اور فارسی بے دین ہونے کے باوجود اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اور ان پر تو یہ وسعت، یہ کسات تو باغات اور نہروں کے درمیان ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سنو، آخرت کی وسعت دنیا کی وسعت سے بہتر ہے۔ ان کافروں کو طبیعت اور اچھی چیزیں دنیا میں ملیں گی، اور ہمارے لیے آخرت میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے استغفار فرمائیں کہ واقعی میں غلطی کی کہ دین اور دنیا کے بادشاہ اور اللہ کے لاڈلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر عمل ہے کہ بوری پر کوئی چیز بھی بچھی نہیں ہے، نشانات بدن پر پڑ رہے ہیں، گھر کے ساز و سامان کا حال بھی معلوم ہو گیا۔ اس پر ایک شخص نے دعا کی درخواست کی تصدیق فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا، آپ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟ فرمایا کہ ایک چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟ ایک ٹاٹ تھا
جس کو دورہ کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے بچھا دیتی تھی۔ ایک روز مجھے خیال ہوا کہ اگر اس کو چوڑا کر کے بچھا دوں زیادہ نرم ہو جائے، چنانچہ ہم نے بچھا دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو فرمایا، رات کیا بچھایا تھا؟ ہم نے عرض کیا کہ وہی ٹاٹ تھا، اس کو چوڑا کر دیا تھا۔ فرمایا، اس کو ویسا ہی کر دو جیسا پہلے تھا، اس کی نرمی رات کو اٹھنے میں مائل بنتی ہے۔ اب ہم لوگ اپنے نرم نرم اور روئیں دار گدوں پر بھی نگاہ ڈالیں کہ اللہ نے کس قدر وسعت فرما رکھی ہے، اور پھر بھی بجائے شکر کے ہر وقت تنگی کی شکایت ہی زبان پر رہتی ہے۔